عمران خان کی اگر بات کریں، آپ ان کی بات کا جواب دینا چاہ رہے تھے. ہاں، یہ کہہ رہی تھی کہ یعنی ان کو ان کا ویو تھوڑا سا ہیپوکریٹ یا وہ لگتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جب تک آپ ایک جگہ اگر وہاں پہ رہیں نہیں تو آپ کو ان کی سوچ کا پتہ نہیں لگتا، ان کی چال کا پتہ نہیں لگتا، وہ کس طریقے سے اسٹریٹجیز بناتے ہیں، ان میں ان کے کیا پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس کا پتہ نہیں لگتا. وہ بندہ ان کو اسٹڈی کر کے ان کے ساتھ رہ کے ان کے سسٹم میں رہ کے ان کے گڈ بیڈ پوائنٹس اس کو پتہ ہیں، اور وہ واپس گیا اب اپنی نیشن کو وہی ڈیلیور کر رہا ہے جو اس کے گڈ پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے، ابھی اگر یہ بات ہے کوئی ہم یہاں پہ پڑھنے آئے ہیں تو کل اگر ہم واپس جائیں اپنے ملک کے لیے کچھ کریں اور ان لوگوں کی بات کریں جن کو ان کا حق نہیں مل رہا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ہم ہیپوکریٹ. اچھا، ایک پوائنٹ ان کا بڑا ویلڈ ہے. ایک پوائنٹ پتہ کیا ویلڈ ہے؟ بڑی اچھی یہاں پہ تو ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. ایک پوائنٹ جو بہت ویلڈ انہوں نے کہا ہے وہ ہے اقلیتوں کا، اور قائد اعظم کا جو حوالہ دیا انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کہتے تھے کہ یہ ایک ایسی ریاست ہوگی جس میں اقلیتوں کے حقوق بھی محفوظ ہوں گے. تو وہ نظر آتے ہیں آج پاکستان میں. ڈفرینٹ بات ان سے اور ان سے ڈفرینٹ بات کروں گا. میرے خیال میں کہ جو ریلیجن کو ہے اس کو اسٹیٹ کے جو افیئرز ہیں اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے فیصل آباد کے قریب جو ہم نے لائک کرسچنس کو جلایا، اور یہ گوجرا میں پاکستان شوڈ بی اکارڈنگ ٹو می، میں بھی پاکستانی ہوں، پاکستان شوڈ بی اے سیکولر اسٹیٹ ان اے وے کہ وہاں پر تمام اقلیتوں کو ہم نہیں کیئر کرتے. ہم جھوٹ بولتے ہیں. بھائی تم ذرا دھیان سے پاکستان واپس آنا. تم کہہ رہے ہو پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ ہونا. سیکولر اسٹیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو نہ ماننا. اس کا مطلب میرے حساب سے یہ ہے کہ تمام اقلیتوں کو ان کے پراپر حقوق دینا. ہم تو ان کے جھوٹے گلاس میں پانی بھی نہیں پیتے اور ہم ان کو نہیں دیتے پراپر حقوق. اب مجھے یہ بتاؤ، آپ نے کہا کہ اقلیتوں کو ایک سوشلی ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ پانی نہیں پیتے ہیں، ان کے برتنوں میں کھانا نہیں کھاتے ہیں. تو یہاں پر جب ہمارے خلاف تعصب برتا جاتا ہے تو ہمیں تکلیف تو ہوتی ہے. تو وی شوڈ سیٹ اے پریسیڈنٹ کہ ہم وہاں پہ اقلیتوں کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں تاکہ یہاں پر ہمارے ساتھ بھی ٹھیک سلوک ہوئے. صحیح، اقلیتوں کی بات نہیں ہے. پاکستان میں بیسک بات ہے ایجوکیشن کی، جو کہ آپ نے دیکھی ہے سلمان تحصیل گورنر اس کی جو ہوئی ہے ڈیتھ، اس کے بارے میں آپ دیکھیں. ایجوکیشن کا مسئلہ ہے پاکستان میں جب تک آپ اپنی سوسائٹی کو، اپنی گورنمنٹ کو فل طرح سے امپاورمنٹ نہیں کریں گے، ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر آپ بجٹ نہیں لے کے آئیں گے، لوگوں کے اندر ایجوکیشن اویئرنیس نہیں آئے گی. لوگوں کو تو پاکستان میں پتہ نہیں ہے کہ مائنورٹیز ہوتی کیا ہیں، تو آپ مائنورٹیز کو رائٹس دینے کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ جب پتہ تو ہے یار، اتنا تو پتہ ہے پاکستان کس ایک لیول ہے جس کو پتہ ہے. کتنے لوگ ہیں جو ایجوکیٹڈ ہیں پاکستان میں؟ آپ کا جو 80% بجٹ ہے وہ آپ کا آرمی لے جاتی ہے، اور ایجوکیشن پہ آپ کا مجھے یہ بتائیں کہ شعور جو ہوتا ہے یا کامن سینس جس کو بولتے ہیں، اس کا تعلق براہ راست ایجوکیشن سے کسی حد تک ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں بھی ہے، ڈگری نہیں رکھتا اپنے پاس، کوئی ہنر نہیں ہے، تو اس کے باوجود اس میں شعور تو ہوتا ہے نا. ہمارا پرابلم شاید پاکستانیوں کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہن بڑے تنگ کر لیے، تنگ نظریات کر لیے. درست ہے، آپ لوگ اگری کرتے ہیں؟ یہ تو کسی حد تک میں ایگری کرتا ہوں، لیکن ان دونوں کا پوائنٹ انہوں نے کہا کہ سیکولر ہونا چاہیے، انہوں نے کہا اسلامک. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے پاکستان میں سے کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو ہمیں بیلنس دے سکے کہ ڈیموکریٹک ملک بھی ہو اور اسلامی ملک بھی ہو، اسلامی جمہوریت ہو. اب انہوں نے کہا اب جیسے اقلیتوں کا حقوق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بیسٹ ایگزامپل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جس طرح انہوں نے اقلیتوں کو حق دیے. اگر ہم اسلام کو فالو کریں گے تو اقلیتوں کو ان کا حق بھی ملے گا اور اسٹیٹ بھی پرانا. دو میرے سوال ہیں، میں نے اب 2 سوال پوچھتے ہیں آپ لوگوں سے جاتے جاتے. نمبر 1، کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت انتہا پسندی ہے؟ انتہا پسندی کیوں نہیں ہوگی؟ جہاں پہ جسٹس نہیں ہے وہاں تو انتہا پسندی نہیں ہے. یہی میری وہ ہے کہ انجسٹس ہے. لوگ جو ہے یعنی اندر سے اریٹیٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کبھی ہمیں موقع ملا، یعنی ان کے پاس تھوڑی سی پرابلم آ جاتی ہے، وہ یعنی گاڑیاں چلانا سٹارٹ کر دیتے ہیں، کیا نام ہے، پوسٹر چلانا سٹارٹ کر دیتے ہیں، جو کہ اپنے ملک کو نقصان دیتے ہیں. جی، نہ بجلی ہوگی نہ کھانا ہوگا تو انتہا پسندی تو آئے گی یقیناً، ڈیفینیٹلی، بہت حد تک. اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ انتہا پسندی پہ میں یہ کہنا چاہوں گا، لوگوں کے بچوں کو مدرسوں میں جانے سے روک لیں، ان کے ایجوکیشن پہ بجٹ لگا دیں. جب وہ ایجوکیشن لیں گے تو آپ کی انتہا پسندی خود بخود ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اکنامک پرابلم. سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کی جنگ ہے
کیونکہ ہم سود دیتے ہیں، سود میں انوالو ہیں، پھنسے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو سود میں انوالو ہوگا اس سے میری ڈائریکٹ جنگ ہوگی. پاکستان قرضے لے کے اور سود دے رہا ہے، تو ہم لوگ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا؟ پہلے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، سب سے بڑا مسئلہ. اور یہ سود والی انہوں نے جو بات کی، جب تک ہم پیرالل سسٹم کو اتنا بہترین نہیں لائیں گے تب تک ہم اس کو ڈسکارڈ نہیں کر سکتے سود والے سسٹم میں. تو لائک وی ہیو ٹو لیو ود بینکنگ سسٹم اینڈ ایوری تھنگ، سو وی ہیو ٹو. تو میں کہتا ہوں آپ نے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ پاکستان میں صحیح کیا ہے. سبھی پرابلمز ہیں، اب بڑی پرابلم سبھی پرابلم الف سے یہ تک لکھو تو 2 چیپٹر لکھ لیں گے آرام. ٹھیک ہے جی ناظرین، ہم نے گفتگو کی یہاں پہ لنڈن اسکول آف اکنامکس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور بڑی اچھی گفتگو رہی. میں نے خود ذاتی طور پہ بہت زیادہ انجوائے کی، اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ان لوگوں سے بات کر کے، کیونکہ یہاں رہتے ہوئے یہ لوگ پاکستان سے ان ٹچ ہیں، پاکستان کے بارے میں کنسرنڈ ہیں، پاکستان کے لیے کیئر کرتے ہیں، اور پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں اور وہاں جا کے پاکستان کی حالت کو بہتر بنانے میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. اب ہم یہاں سے لنڈن اسکول آف اکنامکس سے ختم کرتے ہیں پروگرام کا یہ حصہ، لیکن جانے سے پہلے ان سے ایک نعرہ لگوانا ہے میں نے، پاکستان زندہ باد کا. کیوں جی، نعرہ لگائیں گے سارے؟ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. جیسا کہ یہاں سے دکھائی دیتا ہے وہاں دونوں چیزوں کا مسئلہ ہے. ایک تو وہاں پر جو سسٹم ہے وہ ٹیلنٹڈ لوگوں کو آگے آنے کا یعنی برابر کا موقع نہیں دیا جاتا،